وہ جو کچھ 9 مئی والا ہوا اس کی تو مذمت کر دی نا عمران خان نے، لیکن اس سے پہلے جو ایک پولیٹیکل فائٹ تھی وہ کہتے ہیں اس کی بھی قیمت اب اس کی صورت میں ادا کرنی پڑے گی۔ آپ کا ذاتی تجربہ تجزیہ کیا ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چیزیں جا چکی ہیں یا پھر یہاں سے کہیں ہم آگے نکلیں گے؟ آپ نے بڑا خوبصورت اپنا ابتدائیہ دیا ہے، اس میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ دیا ہے۔ نو ڈاؤٹ پھر آپ کو بیان کرنا پڑیں گے کہ ان کے خلاف ان کی بیعت نے کس طرح سے کی تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے بیعت کی تھی، جو ریاست کے خلاف دہشت گردی کرتے تھے، شر پسندی کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا سخت موقف تھا اس قسم کے خوارجین کے خلاف، اس قسم کے بلوائیوں شر پسندوں کے خلاف۔ قرآن کے احکامات موجود ہیں کہ فتنہ فساد کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ آپ پی ٹی آئی والوں کو خوارج کہہ رہی ہیں؟ آپ کہیں پی ٹی آئی والوں کو خوارج تو نہیں کہہ رہی؟ میں صرف اسلامک ہسٹری کو اپنے طور پہ کریکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور اسلامک ہسٹری کے تمام آسپیکٹس آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ نہیں، کیونکہ جو مثال آپ دے رہی ہیں، جن لوگ فرمائیے کیا ہے یہ شر پسند ہے، یہ بلوائی تھے، میرے نزدیک یہ دہشت گردی تھی، اس کی کسی بھی صورت معافی نہیں دی جا سکتی۔ عمران اس کے اوپر تو بحث نہیں ہے نا، 10 دن کے اس کے اوپر تو بحث نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ غریدہ مذمت کی ہے۔ جی فرمائیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ اس کے اوپر بحث نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ ریاست کے خلاف شرانگیزی ہوئی ہے، تو یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جو شرانگیزی ریاست پاکستان کے خلاف ہوئی ہے اس کے اوپر the law must take its course اور اکارڈنگلی ان لوگوں کو ٹریٹ کیا جائے۔ اب اس کے بعد بچ جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے بہت بڑی تعداد میں بہت زیادہ پیسفل پروٹیسٹرز اور ان کی لیڈرشپ جو اس پہ براہ راست انوالو نہیں تھی یا انڈائریکٹلی بھی انوالو نہیں تھی۔ جو کوئی انوالو ہے اس کو ایک فیئر انویسٹیگیشن اور فیئر ٹرائل کے تھرو آپ اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں ان کورٹ آف لا۔ لیکن جو ایک مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی ہے جس کا 2.25 کروڑ ووٹ ہے، جس کی میسز میں ایک سپورٹ ہے، کیا آپ ان سب کو شرانگیز یا دہشت گرد یا کالعدم جماعت کے طور پہ تو نہیں لیبل کر سکتے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ خوارج کے ساتھ تو بالکل ہی نہیں کر سکتے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ صلح حدیبیہ میں اس ٹائم پہ یہ کچھ نہیں ہوا تھا، جس کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ آپ کو فتح مکہ یاد ہے غریدہ، جب ہندا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کر دانتوں میں چبایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جب اعلان کیا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، تو اس کے بعد پھر عام معافی کا اعلان کیا تھا انکلوڈنگ ہندا اور ابو سفیان، اور یہ سارا یہ اس ٹائم پہ تھا۔ تو ہم تو یہ نہیں جانتے غریدہ، ہم یہ نہیں جانتے کہ جی اس وقت کیا سچویشن تھی اور ایگزیکٹلی اس وقت کیا سچویشن ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ اگر مشرکین کے ساتھ نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ٹروس کر سکتے ہیں، تو میں تو نبی کی سنت پہ چل کر کسی کے ساتھ بھی ٹروس کر سکتا ہوں۔ یہ تو پھر ہمارے اپنے لوگ ہیں، پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں۔ یہ میرا آرگیومنٹ ہے اور اسی بنیاد پہ میں نے اس کی مثال دی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ٹیمپریچر کو لو ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے۔ غریدہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں تو فرمائیے، پھر میں شعیب صاحب کی طرف جاؤں۔ آپ کا آرگومنٹ میرے لیے قابل احترام ہے، میں اس کی رسپیکٹ کرتی ہوں، لیکن میں ریسپیکٹفلی ڈس ایگری کرتی ہوں۔ اس واقعے کی نریشن کو ہم ایکویٹ نہیں کر سکتے، اس کو ہم انالوجی کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے، اس کو ہم ایگزامپلیفائی نہیں کر سکتے، اس کو ہم پیرلل نہیں کر سکتے جو پاکستان میں ان دہشت گردوں نے کیا۔ جو وہاں پر ہوا تھا مکہ اور مدینہ دو الگ الگ اسٹیٹ سٹیز، دو الگ الگ ریاستیں تھیں، دو الگ الگ نیشن سٹیٹس تھیں۔ اس وقت پالیٹکس کے ڈائنامکس مختلف تھے، لیکن اگر آپ یہ دیکھیے کہ اسلام کے اندر یہ بھی احکامات ہیں کہ آپ ریاست کے خلاف شر پسندی کریں گے، فتنہ کریں گے، کتنی